السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سوشل اسٹڈیز امپورٹنٹ کوشچنس دیکھیں گے جو پریویس ایئر ٹی سیٹ میں پوچھے گئے ہیں، اور یہ سوالات ٹیٹ اور ڈی ایس سی دونوں کے لیے بھی اہم ہوں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے سوال نمبر 1، الیکشن کمیشن آف انڈیا کا قیام کب عمل میں آیا؟ آپشن نمبر 1 ہے 26 نومبر 1949، آپشن نمبر 2 25 جنوری 1950، آپشن نمبر 3 25 جنوری 2010، اور آپشن نمبر 4 25 جنوری 2011۔ تو یہاں پر جتنے بھی تاریخیں دی گئی ہے وہ تمام ہی اہم ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، 25 جنوری 1950۔ تو یہاں پر دیکھیے جو پہلی ڈیٹ ہے 26 نومبر 1949، اس دن کو ہم یوم دستور یعنی کانسٹیٹیوشنل ڈے کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمارا جو دستور تھا وہ بن کے تیار تھا۔ اور جو 25 جنوری 2010 ہے، اس کو ہے تو ڈائمنڈ جوبلی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ جو یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا قائم ہو کر 60 سال ہو گئے تھے، تو اس کو ڈائمنڈ جوبلی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور جو چوتھا ہے وہ ہے 25 جنوری 2011، اس دن کو ہے تو ہم ووٹرز ڈے یعنی کہ رائے دہندگان کا ڈے مناتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کیا ہے۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے وہ 25 جنوری 1950 کو قائم ہوا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک خود مختار دستوری ادارہ ہے، یعنی کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور جو الیکٹورل رول ہوتا ہے اس کو تیار کرنا، اور جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں جیسے کہ لوک سبھا، راجیہ سبھا، ریاستی کونسل، ساز اسمبلیوں، کونسلوں، صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ کے انتخابات کا انتظام کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں ان سب کو کنڈکٹ کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اگلا سوال، ہر انتخابی حلقے میں انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے مقرر کیے جانے والا عہدیدار۔ آپشن نمبر 1 ہے چیف الیکشن آفیسر، آپشن نمبر 2 ہے ریٹرننگ آفیسر، آپشن نمبر 3 ہے پریسائڈنگ آفیسر، آپشن نمبر 4 ہے پولنگ آفیسر۔ یعنی کہ جو انتخابی حلقے میں انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے جو عہدیدار مقرر ہوتا ہے وہ ہے تو آپشن نمبر 2 ہوگا، ریٹرننگ آفیسر۔ اور یہاں پر دیکھیے جو الیکشنز کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ مختلف سطحوں پر انتخابات کا انعقاد، دیکھیے ریاستی سطح پر چیف الیکٹورل آفیسر الیکشن کمیشن آف انڈیا کی مدد کرتا ہے۔ یہ جو چیف الیکٹورل آفیسر ہے یہ الیکشن کمیشن کی مدد کرتا ہے۔ اس کا تقرر الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ریاستی حکومت سے مشاورت کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ عہدہ کوئی دستوری موقف نہیں رکھتا، یعنی کہ اس کا جو ذکر ہے، جو چیف الیکٹورل آفیسر ہے اس کا جو ذکر ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر انتہائی سینئر IAS آفیسر اس عہدے پر مامور کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ریاستی سطح پر جو چیف الیکٹورل آفیسر ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی مدد کرتا ہے، اور یہ جو آفیسر ہوتا ہے وہ سینئر IAS آفیسر اس عہدے پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پر ضلع کی سطح پر ضلع کلیکٹر چیف الیکشن آفیسر کی حیثیت میں کام کرتا ہے۔ جو ضلع کلیکٹر ہوتا ہے وہ چیف الیکشن آفیسر کی حیثیت میں کام کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو سوال پوچھا گیا تھا وہ ہے ہر انتخابی حلقے میں انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے جو آفیسر مقرر کیا جاتا ہے اسے ریٹرننگ آفیسر کہا جاتا ہے۔ جن امیدوار کے نام ووٹر لسٹ میں درج ہوتے ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، ریٹرننگ آفیسر کے پاس اپنا پرچہ نامزدگی
दाखिल करते हैं, यानी कि नॉमिनेशनल जो फॉर्म होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास दिया जाता है। और क्या है यहाँ, इन नामजदगियों को कम से कम एक वोटर की तायद हासिल होनी चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार कोई सियासी पार्टी की जानिब से इंतखाब में हिस्सा लेता है तो इसे पार्टी उम्मीदवार कहा जाता है। और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उनको है तो आज़ाद उम्मीदवार या इंडिपेंडेंट के तौर पर भी खड़े होते हैं, इस तरह से। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल देखिए यहाँ पर, वो बैनुल अक़वामी इदारा जो महादे वर्ल्ड सीरीज़ के नतीजे में तश्कील पाया। ऑप्शन नंबर 1 है मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा, ऑप्शन नंबर 2 सार्क, ऑप्शन नंबर 3 मजलिस अक़वाम और ऑप्शन नंबर 4 है वर्ल्ड बैंक। तो जो महादा वर्ल्ड सीरीज़ हुआ था वो 1919 में हुआ था। तो इसके नतीजे में जो बैनुल अक़वामी इदारा क़ायम हुआ वो मजलिस अक़वाम है। यहाँ पर देखिए मजलिस अक़वाम, लीग ऑफ नेशंस 1920। मजलिस अक़वाम लीग ऑफ नेशन पहला बैनुल अक़वामी इदारा था जो 11 जनवरी 1920 में वर्ल्ड सीरीज़ के मुआहदे के नतीजे में तश्कील पाया। अब देखिए इसका काम क्या है। इसका क़याम तनाज़ात को बातचीत के ज़रिए हल करते हुए जंगों को रोकना और हथियारों की तैयारी में कमी लाना था। इसने तरक्की, मज़दूरों की भलाई और सेहत के लिए भी काफ़ी काम किया। मजलिस अक़वाम में अरकान की तादाद 58 यानी कि 58 थी। और क्या देखिए यहाँ, इस इदारे को इब्तिदा में किसी कदर कामयाबी हासिल हुई, लेकिन आखिरकार दूसरी आलमी जंग को रोकने में नाकाम रहा। यानी कि ये जो मजलिस अक़वाम है ये है तो मुआहदे वर्ल्ड सीरीज़ के नतीजे में क़ायम हुई। और कब हुई ये डेट याद रख लीजिए, 11 जनवरी 1920। ये है तो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कितने अरकान की तादाद थी, 58 थी, 58 थी। चलिए इसके बाद अगला देखेंगे सवाल। आचार्य विनोबा भावे की शुरू करदा तहरीक का मकसद था। ऑप्शन नंबर 1 मुल्क में फाका कशी के ख़ात्मे की जद्दोजहद करना, ऑप्शन नंबर 2 शहरियों की आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करना, ऑप्शन नंबर 3 शराब पर इम्तना की जद्दोजहद करना, ऑप्शन नंबर 4 बेज़मीन किसानों में ज़मीन की तकसीम करना। तो यहाँ पर जो आचार्य विनोबा भावे है, इन्होंने है तो जो भोदान तहरीक की, इसका मकसद था बेज़मीन किसानों में ज़मीन की तकसीम करना। तो यहाँ पर देखिए भोदान के माने बेज़मीन किसानों की ज़मीन हवाले करना है। वो ज़मींदारों से रज़ाकाराना तौर पर अराज़ियात लेकर बेज़मीन किसानों में ज़मीन तकसीम करना चाहते थे। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में भोदान तहरीक का आगाज़ किया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ देखिए, ये जो भोदान तहरीक है इसको आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया, एक पॉइंट हो गया। और भोदान के माने हैं बेज़मीन किसानों को ज़मीन तकसीम करना, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट देखिए, ये जो भोदान तहरीक है वो कब स्टार्ट हुई, 18 अप्रैल 1951 में आगाज़ हुआ इसका। तो इतना ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगला देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरे दर्जे की ज़मीनी अशकाल की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 1 सतह मुर्तफ़ा, ऑप्शन नंबर 2 बहर आज़म, ऑप्शन नंबर 3 बर्र आज़म, ऑप्शन नंबर 4 रेत के टीले। तो यहाँ पर जो ज़मीन है उसको है तो 3 मुख्तलिफ़ शक्लों में या 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर जो सवाल किया गया है वो दूसरे दर्जे की ज़मीन कौन सी है ये हमें मालूम करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, सतह मुर्तफ़ा। तो यहाँ पर देखिए जो पहले दर्जे की जो ज़मीन है ये कौन सी है देखेंगे। माहिरीन जोग्राफिया इसको पहले दर्जे की ज़मीनी अशकाल कहते हैं जो
بر اعظموں اور بحر اعظموں میں منقسم ہے، یعنی کہ جو پہلے درجے کی جو زمین ہے وہ کون سی ہے؟ بر اعظموں اور بحر اعظموں، یہ ہو گئی پہلے درجے کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے ماہرین جغرافیہ پہاڑوں، سطح مرتفع اور ہموار زمین کو دوسرے درجے کی زمینی اشکال یعنی کہ سیکنڈ آرڈر لینڈ فارم کہتے ہیں۔ تو دوسرے درجے میں کون کون سے ہے؟ پہاڑ ہے، سطح مرتفع ہے اور ہموار زمین ہے، یہ کون سی ہو گئی؟ دوسرے درجے کی۔ اب دیکھیے تیسرے درجے میں کیا ہے؟ اس طرح ہوا اور پانی کی وجہ سے زمین کی اشکال بننے کا عمل ماہرین اراضیات کے بموجب تیسرے درجے کی زمینی اشکال یعنی کہ تھرڈ آرڈر لینڈ فارم کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہوا اور پانی کی وجہ سے جو شکلیں بنتی ہے زمین کی، جو کیا بولتے ہیں، زمین سے جو وادیاں وغیرہ بنتی ہے وہ ہے تو کسے؟ ہوا اور پانی کی وجہ سے تشکیل پاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے ہماری تیسرے درجے کی زمین۔ اس میں دیکھیے کون کون سے آتے ہیں۔ اس طرح کی زمینی اصول میں تراشی ہوئی چٹانیں، وادیاں، ڈیلٹا اور ریتیلی چوٹیاں وغیرہ پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کون کون سے وادیاں ہیں اور کیا بولتے ہیں، تراشی ہوئی چٹانیں ہیں اور ڈیلٹا ہے اور ریتیلی چٹانیں ہیں، یہ ہے تو تھرڈ آرڈر لینڈ فارم کی مثالیں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے جو بحر اعظم اور بر اعظم ہوگا یہ فرسٹ آرڈر کی ہے، اور جو ریت کے ٹیلے ہیں یہ کون سے ہو جائیں گے؟ یہ تھرڈ آرڈر ہو جائیں گے، یعنی کہ تھرڈ آرڈر لینڈ فارم میں ریت کے ٹیلے آ جائیں گے۔ تو جو سطح مرتفع ہے وہ کون سا ہے؟ دوسرے درجے کی زمینی اشکال کی مثال ہے۔ 1800 میں تھامس منرو کو اس علاقے کا کلکٹر مقرر کیا گیا۔ آپشن نمبر 1 ہے تلنگانہ، آپشن نمبر 2 رائلسیما، آپشن نمبر 3 ودربھا، آپشن نمبر 4 ممبئی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، رائلسیما۔ تو یہاں پر دیکھیے SCERT بک میں کہاں پر مینشن ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ جو ریتواری نظام ہے اس کو ہے تو تھامس منرو نے پیش کیا یا متعارف کیا۔ نظام نے انگریزوں کو بیلاری، اننت پور، کڑپا اور کرنول کے اضلاع ہنگامی اخراجات کی تکمیل کے خاطر حوالے کیے۔ یہ علاقہ رائلسیما کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر جو رائلسیما وہ کون سا علاقہ کہلا رہا؟ بیلاری، اننت پور، کڑپا اور کرنول، یہ اضلاع ہے تو کیا کہلا رہے؟ ان کو پوروں کو ملائے تو رائلسیما کہلا رہے۔ نومبر 1800 میں، یعنی کہ نومبر کے 1800 میں ہے تو کیا کرے؟ تھامس منرو کو ان اضلاع کا صدر محصل یعنی کہ چیف کلیکٹر مقرر کیا گیا۔ کب کرے؟ نومبر 1800 میں۔ کس کو؟ تھامس منرو کو۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن نمبر 2 ہے، رائلسیما۔ تو یہاں سے بھی سوالات بننے کے چانسز ہے۔ یہاں پر اگلا سوال کس طرح بن سکتا ہے کہ جو ریتواری نظام ہے اس کو کس نے متعارف کیا؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تھامس منرو۔ اس طرح سے بھی سوالات بننے کے چانسز ہے۔ سوال دیکھیے، سچائی اور مساوات کے احساس پر ایک نئے سماج کی تعمیر کے مقصد سے انہوں نے ستیہ سودھک سماج کی تشکیل کی۔ آپشن نمبر 1 جیوتیبا پھولے، آپشن نمبر 2 دیانند سرسوتی، آپشن نمبر 3 راجا رام موہن رائے، آپشن نمبر 4 رمابائی سرسوتی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہے، جیوتیبا پھولے۔ تو یہاں پر دیکھیے SCERT بکس میں کہاں پر ہے مینشن، تو یہاں پر دیکھیے جیوتیبا پھولے اور ستیہ سودھک سماج، یہ کیا ہے دیکھیے اس کا۔ جیوتیبا پھولے نے ستیہ سودھک سماج کو قائم کیا۔ اس کا مقصد سچائی اور مساوات کے احساس پر ایک نئے سماج کی تعمیر تھا۔ اور دیکھیے یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے، یہ جو جیوتیبا پھولے ہے ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ غلام گری ہے۔ تو یہاں پر اس طرح سے بھی سوال بن سکتا ہے جیسے کہ غلام گری کتاب کو کس نے لکھا؟
تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ جوتی باپولے ہوگا۔ تو یہاں پر یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا کیا ہے۔ چلیے اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں گے۔ سوال، اس نے وکالت کی کہ مرکزی منصوبہ بندی کے ذریعے پیداواری وسائل پر عوام کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ کون بولے یہ؟ آپشن نمبر 1 ہے رابرٹ پائس، آپشن نمبر 2 تھامس جیفرسن، آپشن نمبر 3 سینٹ سائمن، آپشن نمبر 4 بسمارک۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، سینٹ سائمن۔ تو اس کو کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو یہ 9th کلاس میں اس کے بارے میں ہے، 9th کلاس میں اس سے متعلق ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پریویس ایئر ویڈیوز میں بھی میں اس سے متعلق بتا چکا ہوں۔ تو چلیے اس کے بعد اگلا دیکھیں گے سوال۔ تو یہاں پر دیکھیے ذیل میں یہ جمہوریت کی خصوصیت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلے 4 اسٹیٹمنٹس دیا گیا ہے، اس میں سے کیا کرنا ہے اپنے کو؟ جمہوریت کی خصوصیت کون کون سی ہے وہ دیکھنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر آپشن نمبر 1 ہے، اے میں دیکھیے حکومت اپنے اختیارات عوام سے حاصل کرتی ہے اور عوام کے آگے جواب دہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے دیکھیے بی میں جمہوریت مساوات اور شراکت داری پر مبنی ہوتی ہے۔ تیسرا جمہوریت میں شہری آزادیاں غیر یقینی ہوتی ہے۔ اور ڈی میں دیکھیے جمہوریت کے لیے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ضروری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کون کون سے اسٹیٹمنٹس صحیح ہے۔ آپشن اے دیکھیے 1 میں، بی اور ڈی، آپشن نمبر 2 میں دیکھیے سی اور ڈی، اور آپشن نمبر 3 میں ہے اے سی اور ڈی، اور آپشن نمبر 4 میں ہے اے بی اور ڈی۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، اے بی اور ڈی۔ تو یہاں پر سی کیوں غلط ہو رہا دیکھیے، جمہوریت میں شہری آزادیاں غیر یقینی ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہاں پر جو جمہوریت ہے اس میں شہری آزادیاں یقینی ہوتی ہے، جیسے فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ کیا ہے ہمارے کو شہری آزادیاں یعنی کہ سٹیزن لبرٹی یعنی کہ شہریوں کو آزادی کا حق ہے، جیسے رائٹ ٹو اسپیک ہے، رائٹ ٹو اسپیچ ہے اور رائٹ ٹو لائف ہے۔ اس طرح سے جمہوریت میں شہری آزادیاں یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو جمہوریت کی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ حکومت اپنے اختیارات ہے تو عوام سے حاصل کرتی ہے اور عوام کے آگے جواب دہ ہوتی ہے۔ اور کیا ہے جمہوریت کا؟ کیا ہے؟ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہونا اور مساوات، شراکت داری، یہ بھی ہے تو جمہوریت میں ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ اے بی اور ڈی ہوگا۔ ایسے شہر جن کی آبادی 10 ملین افراد سے زیادہ ہو یہ کہلاتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے بڑے شہر، آپشن نمبر 2 میگا سٹیز، آپشن نمبر 3 ملین پلس سٹیز، آپشن نمبر 4 حیران گائی شہر۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، میگا سٹیز۔ یہاں پر دیکھیے کیا ہے، جو میگا سٹیز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے شہر جن کی آبادی 10 ملین افراد سے زیادہ ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ میگا سٹیز کہلاتے ہیں۔ اور ایسے شہر جن کی آبادی 1 ملین سے 10 ملین کے درمیان ہو وہ ہے تو کیا کہلاتے ہیں؟ میٹروپولیٹن سٹیز یا ملین پلس سٹیز کہلاتے ہیں۔ اور جو شہری علاقے جن کی آبادی 1 لاکھ سے 1 ملین کے درمیان ہوتی ہے یہ بڑے شہر کہلاتے ہیں۔ اور جو تمام شہری علاقے جن کی آبادی 5,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے وہ قصبات کہلاتے ہیں۔ اور جو متعین محدود علاقے والے ہوتے ہیں وہ ہے تو تحصیلی مردم شماری گاؤں کہلاتے ہیں۔ اور جو کسی تحصیلی گاؤں کی حدود میں واقع چند مکانات پر مشتمل بستی ہوتی ہے وہ چھوٹا گاؤں یا دیہات کہلاتا ہے۔
سوال برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا خاتمہ اس کے ساتھ ہوا۔ آپشن نمبر 1 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، آپشن نمبر 2 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909، آپشن نمبر 3 رانی وکٹوریہ شاہی فرمان 1858، آپشن نمبر 4 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، رانی وکٹوریہ شاہی فرمان 1858۔ تو یہاں پر دیکھیے SCERT میں کہاں پہ ہے، 1858 میں برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ نے ایک اہم اعلان یہ کیا کہ ہندوستانی حکمران ہی اپنی سلطنتوں پر حکومت کریں گے اور انہیں انگریزوں کی جانب سے معزولی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا یہاں پر جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ کب قائم ہوئی، یعنی کہ 1600 میں ہے تو ایسٹ انڈیا قائم ہوئی۔ اس کے بعد 1858 میں کیا ہوا، یہاں پر جو ملکہ وکٹوریہ ہے انہوں نے ایک اہم اعلان کیا کہ ہندوستانی حکمران ہی اپنی سلطنتوں پر حکومت کریں گے، انگریزوں اس میں ہے تو دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اور یہ جو کب ہوا 1857 کی بغاوت کو کچلنے کے لیے انگریزوں کو ایک سال سے زیادہ عرصہ لگا، یعنی کہ 1857 میں جو سب سے زیادہ بغاوت ہوئی تھی، اس کے بعد ہے تو 1858 میں ہے تو ملکہ وکٹوریہ نے یہ فرمان جاری کیا۔ اور اس سے کیا ہوا، اس طرح انگریزوں نے ہندوستان کے شاہی خاندانوں سے خوشگوار تعلقات قائم کرنے میں پہل کی۔ اس طرح زمینداروں کو بھی ان کی جائیداد کی حفاظت کے تیقن کے ساتھ کئی رعایتیں بھی دی گئی۔ چلیے اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں گے۔ سوال، ہندوستان میں ہم عموماً ان روایتی علامات کو اختیار کرتے ہیں جو ان کی جانب سے استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپشن نمبر 1 سروے آف انڈیا، آپشن نمبر 2 نیشنل منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، آپشن نمبر 3 سینٹرل اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن، آپشن نمبر 4 جیولوجیکل سروے آف انڈیا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، سروے آف انڈیا۔ اس میں جو علامتیں دی گئی ہے وہی ہم روایتی جو علامتیں ہیں وہ سروے آف انڈیا کی طرف سے دی گئی ہے، وہی ہم اپنے جو میپس ہے اس میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک چارٹ ہے، اس میں ہے تو مختلف رنگوں اور ان کے مطلب، یعنی کہ اس کی میپ میں اس میں ہے تو کس لیے وہ یوز ہوتے بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ رنگ ہے اور گھیری ہوئی زمین، استعمال شدہ زمین، یعنی کہ جو گہرا ہرا رنگ ہوتا ہے وہ جنگلات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ہلکا ہرا ہوتا ہے وہ گھاس کے میدان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے مختلف رنگ ہے اور ان کے متعلق، یعنی کہ وہ رنگ کس لیے استعمال ہوتے ہیں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ یہ ٹیبل کو آپ ایک بار اچھے سے پڑھ کے جائیے۔ چلیے اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ سوال دیکھیے، اعظم ترین تبخیر اور بادلوں کی تشکیل ان کی سطح پر ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے میدان، آپشن نمبر 2 دریا، آپشن نمبر 3 بحر اعظموں، آپشن نمبر 4 جھیلوں۔ تو یہاں پر دیکھیے جو تبخیر کا عمل ہوتا ہے وہ کیا ہے، پانی کا آبی بخارات کی شکل میں تبدیل ہونا، وہ ہے تو تبخیر کا عمل کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو میدان ہے، میدان میں بھی تبخیر کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے زمین میں کچھ پانی کے ذرات، پانی اگر جذب ہو گیا تو اگر اس پر دھوپ گرنے سے وہ کیا ہوتا، بخارات میں تبدیل ہوتا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا، سب سے زیادہ اعظم ترین تبخیر کا عمل کس میں ہو رہا بول رہا۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، اس کا صحیح جواب بحر اعظموں، یعنی کہ جو بڑے بڑے سمندر ہوتے ہیں، بحر اعظم یعنی کہ پانی کے بڑے بڑے حصوں کو ہم بحر اعظم کہتے ہیں۔ تو جو بحر اعظم ہے اس میں ہے تو سب سے زیادہ تبخیر کا عمل ہوتا ہے اور بادلوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ سوال دیکھیے، 1939 یعنی کہ 1939 میں
ایڈولف ہٹلر نے پولینڈ پر اس لیے حملہ کیا؟ آپشن نمبر 1 ہے ڈینزنگ بندرگاہ کو جرمنی کے حوالے کرنے سے انکار کرنے پر۔ آپشن نمبر 2 ہے ڈینزنگ سے اس کی فوج کو اجازت نہ دینے پر۔ آپشن نمبر 3 ہے فرانس کے ساتھ معاہدہ کرنے پر۔ آپشن نمبر 4 پولینڈ کے دارالحکومت وارسا سے اس کی فوج کو اجازت نہ ملنے پر۔ تو یہاں پر جو 1939 ہے یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار بھی اس وقت ہوئی تھی، تو یہاں پر جو ایڈولف ہٹلر ہے وہ تو پولینڈ پر حملہ کرے، تو اس پہ کس وجہ سے ہوا بولے تو اس کا جو آپشن نمبر 1 ہے وہ صحیح ہوگا۔ ڈینزنگ بندرگاہ کو جرمنی کے حوالے کرنے سے انکار کرنے پر ایڈولف ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ اس کا جو کیا بولتے ہیں SCERT میں کوسی بک میں ہوگا، تو 10th کلاس کی بک میں اس سے متعلق آپ کو مل جائے گا، تو وہاں سے آپ اس کے بارے میں اور تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر نیکسٹ سوال دیکھیں گے ہم۔ تو یہ آج کا آخری سوال ہے، اس کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں کیجئے۔ وہ بیرونی سیاح جس نے کہا کہ وجے نگر کے 7 حصار بندی کے حلقے ہے۔ آپشن نمبر 1 ڈومنگو پیس۔ آپشن نمبر 2 عبدالرزاق۔ آپشن نمبر 3 نکولو کونٹی۔ آپشن نمبر 4 نیونیز۔ یعنی کہ یہاں پر میں آپ کو ہنٹ دوں گا کہ وہ جو سیاح ہے وہ ہے تو 1443 یعنی کہ 1443 میں ہے، تو وجے نگر سلطنت میں آیا تھا وہ سیاح۔ تو اس کا جواب آپ لوگ کمنٹ کیجئے۔